بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس کی آواز شامن کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ دیکھیں دعا میڈم، مجھے باتوں کو گھمانا پھرانا نہیں آتا۔ پہلی نظر میں ہی آپ میرے دل کو بھا گئیں۔ دل نے گواہی دی کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے ساری عمر تم خوشی خوشی جھیل پاؤ گے۔ تو بس پھر کیا تھا، چلے آئے یہاں آپ سے گزارش کرنے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ایک نفیس سی رنگ پکڑ کر اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلا رکھا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ سب کرتے ہوئے تم بہت چچورے لگ رہے ہو؟ وہ ابروچ کھا کر سپاٹ انداز میں بولی، بالکل بھی نہیں۔ ایک تو تہذیب و تمیز کے دائرے میں شرافت سے پرپوز کر رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے چھچورا کہہ رہی ہو۔ کیا چھچور پن کیا ہے اب تک میں نے تمہارے ساتھ، حالانکہ اس وقت ہم دونوں اکیلے ہیں یہاں؟ وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ اتنی ہی شرافت ٹپک رہی ہے تو خود کیوں پرپوز کرنے پہنچ گئے، سیدھے سیدھے رشتہ بھیجتے۔ اس نے ناک بھنوے چڑھا کر بولی، رشتہ بھی بھیج دیں گے؟ میں تو صرف یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے لڑکی سے تو اس کی مرضی جان لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں انکار ہو جائے۔ تو پھر بتاؤ، اگر تمہاری مرضی ہے تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ دعا خاموش رہی۔ بتاؤ نا دعا پلیز۔ وہ غصے سے 2 قدم آگے بڑھی۔ اسی لیے، صرف اسی لیے میں نے یہ جہاز سارا بک کروایا تھا، اگر تھپڑ پڑے تو کم از کم سب لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ دعا جو غصے میں تھی اس کی بات سن کر مسکرا گئی۔ ضامن بھائی کہتے ہیں لڑکی ہنسی تو سمجھو پھنسی۔ وہ دانت نکال کر بولا، اس کا مطلب ہے تمہاری طرف سے ہاں سمجھو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ جاتے ہوئے پلٹ کر بولی، تو پھر نہ سمجھو؟ وہ افسردہ سا ہو کے بولا، میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ وہ اٹلا کر بولی، تو پھر جب رشتہ بھیجو گے تو جواب مل جائے گا، تب تک انتظار کرو۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی، ابھی تو 2 گھنٹے کا سفر باقی ہے، آؤ نا ایک دوسرے کو جان لیں۔ شامن نے پیچھے سے ہانک لگائی، ساری زندگی پڑی ہے۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی، مجھے جوس چاہیے۔ اس نے پھر سے اسے متوجہ کرنا چاہا، یہ رنگ تو لیتی جاؤ۔ اس نے پھر سے پکارا، وقت آنے پر لوں گی۔ دعا کی کھلکھلاہٹوں کی آواز اسے یہاں تک آئی۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت اپنے روم میں ہوگی۔ وہ دبے قدموں سے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں آیا اور روم میں موجود تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر آتے ہوئے چاند کو نہار رہی تھی۔ جب بغل میں چاند موجود ہو تو آسمانوں سے کیا ملتا ہے؟ اس نے عیش کے قریب آتے فس و خیز آواز میں کہا، اس سے پہلے کہ عیش ڈر جاتی۔ ضامن نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کی کلائی کو زور سے ایسا جکڑا کہ عیش نے اس سے اپنی کلائی چھڑوانا چاہی۔ ضامن نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی۔ عیش اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی، گھر میں شادی ہے اور اس بار میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے سب سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ملو گی؟ ضامن نے اس کا چہرہ اٹھا کر پوچھا، بنو گی لائف پارٹنر؟ وہ اس کی رضا جان رہا تھا۔ ہمارا کانٹریکٹ تھا، شاید تم بھول گئے۔ ہاں بھول گیا، تم بھی بھول جاؤ۔ عیش ڈارلنگ، آپ مانے یا نہ مانے، میں آپ کو ضامن دی گریٹ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ چاہیں تو بھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ آپ کی آنکھوں میں دکھ رہا ہے صاف صاف، ایک دن آپ کو صرف میرا ہی ہونا ہے، وہ بھی سارے کا سارا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی پوروں سے سہلاتے ہوئے آہستگی سے بول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن کو دیکھتا، اس پر جھکتا، عیش نے تڑپ کر اسے دور کیا۔ یہ سب رخصتی کے بعد کے لیے سنبھال رکھو، وہ کہتے ہوئے اس کے حصار سے نکلی اور جاتے ہوئے اسے اپنی رضامندی کا عندیہ دے گئی۔ ضامن مسکرا اٹھا۔ گہری رات کا اندھیرا چاروں اور پھیل چکا تھا۔ سارا شہریار ہاؤس اس وقت نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی اوشین بلو آئیز نے گھر کی چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ سیاہ جینس اور شرٹ میں ملبوس اس کا کسرتی جسم اور دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ شانوں کو چھوتے ہوئے بال ہوا سے ہل رہے تھے۔ گھر کی پچھلی سائڈ پر رک کر اس نے ایک نظر اوپر کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی پر ڈالی، پھر اس کمرے کے ساتھ لگے ہوئے پائپ کو دیکھا، پھر مہارت سے اس پائپ سے چڑھتا ہوا اوپر کمرے کی کھڑکی سے کود کر اندر آیا۔ کمرے میں بھی موسم کے لحاظ سے ہلکی سی خنکی تھی۔ وہ سامنے ہی کمفرٹر کو سینے تک اوڑھے، دنیا جہاں سے بے خبر
محض استراحت تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ ریشمی بال، سنہری بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکی بھوری بڑی بڑی آنکھیں اس وقت بند تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ وہ بالکل اس کے سامنے تھی کہ ہاتھ بڑھاتا تو اسے چھو لیتا۔ اس نے دلی خواہش کو دبانے کے بجائے اس پر عمل کیا۔ ہے مائی لٹل وائفی، آئی ایم بیک، وہ فسوخیز آواز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ شہرزمان اسے اتنے دنوں بعد سامنے دیکھے، سب بھلا کر اس پر اپنی شدتیں لٹاتا، دروازے کے قریب آتے قدموں کی چاپ سن کر وہ پیچھے ہٹا۔ پہلے تمہیں یہاں سے لے جانے کا انتظام کر لوں، پھر بہت جلد ملیں گے۔ وہ اس کے گالوں پر انگلیاں پھیر کر ان کی نرمی محسوس کیے بولا۔ جس راستے سے اندر آیا تھا اسی راستے سے واپس باہر نکل گیا۔ یمنا نے ہیر کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ آج یمنا نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے دودھ میں آدھی نیند کی ٹیبلٹ ملا کر پلا دی تھی، اسی لیے وہ اتنی پرسکون اور گہری نیند سوئی تھی۔ وہ دروازے کو ٹھیک سے بند کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بریرا سامان پیک کر لو، زریار نے اسے کمرے میں آتے ہی کہا۔ وہ کیوں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ ہم میرے پرانے فلیٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ بریرا نے حیرانی اور پریشانی دونوں کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا۔ تمہیں نہیں لگتا ہم دونوں اس گھر میں مس فٹ لگتے ہیں؟ بریرا اس کی بات سے خود متفق تھی۔ تو اعتراض کیسے کرتی؟ وہ خود بھی یہی محسوس کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پیکنگ کر لیتی ہوں، وہ کہتے ہوئے کبرڈ سے اپنے اور زریار کے کپڑے نکالنے لگی۔ زریار نے کبرڈ کے اوپر سے اٹیچی کیس اتار کر اس کے آگے رکھا تو بریرا اس میں ترتیب وار کپڑے لگانے لگی۔ بس مناسب سے کپڑے رکھ لو اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، وہاں ہر چیز موجود ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ کچھ دیر میں وہ دونوں اپنی پیکنگ کیے نیچے آئے۔ زیگن اور زمارے دونوں لاؤنج میں موجود تھے۔ زرشال اور زناش کچن میں اکٹھی نکلی۔ شام کے کھانے کی تیاری کے بعد آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زیگن نے زریار اور بریرا کو بیگ سمیت باہر کی طرف ہوتے دیکھا۔ ہم اپنے پرانے فلیٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ زریار بھائی، یہ سب مناسب نہیں، آپ پلیز ایسا قدم مت اٹھائیے۔ زیگن نے زمارے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا دبایا۔ زمارے اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور زریار کے پاس جا رکا۔ زریار بھائی، اس نے زریار کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کہنے کو کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر ایک دوسرے کو نم آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ ہم بھائی پہلے ہیں، ہمارے بچوں نے غلطی کی ہے، ہم اپنے بچوں کے رشتے کو پیچھے کیے اپنے رشتے کو اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ زمارے نے کہا، مجھے اپنے بیٹے کے گناہوں کے لیے معاف کر دو۔ زریار نے شرمندہ انداز میں کہا۔ پلیز بھائی، ایسا مت کہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ وہ دونوں کہتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگے اور آپسی تمام رنجشیں بھلا کر پھر سے ایک بار پرسکون خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کیا۔ مگر کچھ خوشیاں چند پل کی مہمان ہوتی ہیں۔ سر باہر زیان صاحب آئے ہیں۔ گیٹ کے باہر موجود گارڈ نے اندر آ کر انہیں اطلاع بہم پہنچائی۔ وہ کیوں آیا ہے یہاں؟ اسے کہہ دو اس گھر کے دروازے اس کے لیے بند ہیں، یہاں قدم بھی نہیں رکھے۔ اس سے پہلے کہ زمارے کچھ کہتا، زریار نے کہا، جی سر، مگر ان کا کہنا ہے وہ جنت بی بی سے ملنا چاہتے ہیں۔ گارڈ کی بات سن کر سب کے چہروں پر حیرت پھیلی۔ بابا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے ملنا چاہوں گی۔ جنت جو وہاں کھڑی خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، زمارے سے بولی۔ زمارے جو زیان کو منفی جواب بھیجنے والا تھا، جنت کی بات سن کر شوق رہ گیا۔ پھر کچھ لمحے سوچنے لگا۔ بابا، آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نا؟ جنت بیٹا، تمہاری زندگی ہے اور اس پر تمہیں فیصلہ لینے کا پورا اختیار ہے۔ تم جو بھی فیصلہ لوگی، مجھے تمہارا فیصلہ قبول ہوگا۔ زمارے نے اس کا گال تھپتھپا کر کہا۔ گارڈ اسے کہو گیٹ سے اندر آ جائے، وہیں لان میں رکے۔ ہمارے گھر کی بیٹیاں باہر دروازے پر کھڑے ہو کر باتیں نہیں کرتی۔ جی صاحب، وہ مؤدب انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ جنت سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے لان کی طرف بڑھ گئی۔ آیت جو منت کے پاس کھڑی تھی، وہ جنت کو باہر جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے ہی زیان گیٹ سے اندر آیا، سامنے ہی جنت کو آتے دیکھا۔ اس کی نظر جنت کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آتی ہوئی آیت پر پڑی۔ اس نے 2 پونیاں بنا رکھی تھی، جینز اور اس پر چھوٹی سی پھولوں والی پرنٹ کی شارٹ فراک پہن رکھی تھی۔ اس کی نظر زیان پر پڑی تو وہ گرتے پڑتے جنت سے پہلے
زیان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ جنت نے آیت کو غور کر دیکھا مگر جنت کی گھوڑی کی پرواہ کیے بنا زیان کے پاس دوڑی۔ زیان نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کیسی ہے میری جان؟ وہ اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جواباً اس نے بھی زیان کے گال کو چوم لیا۔ آیت اندر جاؤ، وہ ڈپٹنے کے انداز میں بولی۔ میرے پاپا، وہ زیان کی گردن میں منہ چھپا کر بولی۔ یہ میری جان کے لیے ہے، آپ جاؤ اندر، انہیں دیکھو کھول کر، اس میں آپ کے لیے ٹوائز اور چاکلیٹس ہیں، پھر دیکھ کر مجھے بتانا آپ کو کیسے لگے۔ تھینک یو پاپا، وہ اپنی توتلی زبان میں بولی اور شاپنگ بیگز اس سے اٹھایا تو نہیں جا رہا تھا، وہ گھسیٹتے ہوئے اسے اندر لے جانے لگی۔ زیان اپنی بیٹی کی بہادری دیکھ کر مسکرایا۔ جنت تب سے خاموش کھڑی ان دونوں کی حرکات ملاحظہ فرما رہی تھی۔ 2 سالوں بعد ایک دم سے باپ کا پیار کہاں سے امڑ آیا؟ وہ کاٹدار آواز میں بولی۔ جب ایک باپ کو اس کی اولاد سے بے خبر رکھا جائے تو پیار تو تبھی آئے گا جب اسے پتہ چلے گا۔ وہ اپنے صفائی میں بولا۔ یہاں پھر سے آنے کا مقصد؟ وہ پر اعتمادیت سے بولی۔ مقصد تو بہت ہی نیک ہے۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ گھسائے بولا۔ کام کی بات پر آؤ، بیزاری سے بولی جنت۔ پچھلی بار جب ہم ملے تھے تب تم نے کہا تھا مجھ سے جان بھی مانگ لو، تم دو گی مگر معافی نہیں دے سکتی۔ جنت نے زیان کی بات پر اس کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ مجھے پتا ہے تم مجھے میرے کیے پر کبھی معاف نہیں کرو گی۔ بالکل ٹھیک اندازہ لگایا۔ جب پتا ہے کہ معافی نہیں ملے گی تو کیوں آئے ہو؟ پھر سے ایک بار ہماری زندگی میں زہر گھول لیں۔ تم نے کہا تھا کہ جان مانگ لو وہ دلو گی، تو آج تم سے تمہاری جان ہی مانگنے آیا ہوں، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ جنت کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے سکڑ کر پھیلی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ ڈرتے ہوئے اپنے دوپٹے کو جگڑتے ہوئے بولی۔ پہلے یہ بتاؤ ہمارے رشتے کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ زیان نے سادہ انداز میں پوچھا۔ یہ رشتہ تو رشتہ کہلانے کے بھی لائق نہیں، تو اس کے بارے میں سوچنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ تلخ انداز میں گویا ہوئی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اسے یہیں ختم کر دو، حالانکہ اسے تو بہت پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، طلاق دو مجھے، وہ سرد مہری سے بولی۔ بکواس بند کرو اور دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ زیان نے اسے باور کروایا اور زبردستی وہ ابروج کا کر کاٹدار آواز میں کہتے ہوئے اسے لاجواب کر گئی۔ میں تمہیں کسی صورت طلاق نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے مت دو، میرے پاس خلا کا آپشن موجود ہے، میں تم سے خلا لے لوں گی۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر گئی۔ ٹھیک ہے لے لو تم خلا، لیکن اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں اپنی جان میرے حوالے کرنی ہوگی، میں اپنی بیٹی تم سے لے لوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے واقعی اس کی جان نکال گیا۔ جنت نے اس کی بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جیسے واقعی جان نکل رہی ہو۔ اب کی بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جیسے واقعی جان نکل رہی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آیت صرف میری بیٹی ہے، تم کیا اسے کہیں پیچھے سے لے کر آئی تھی؟ وہ میرا خون ہے اور میں اسے تم سے لے کر رہوں گا۔ نہیں زیان، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں ایسا ہی کروں گا؟ اگر تم مجھ سے خلا لے کر اپنے دل کی کرو گی تو میرے دل میں بھی جو آئے گا وہی کروں گا۔ زیان، تم کیوں ایک ماں کو اس کی بیٹی سے الگ کر کے اس کی بددعائیں لے رہے ہو؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم نے بھی تو میری ماں کو اس کے بیٹے سے دور کر کے اس کی بددعائیں لی ہیں۔ میں نے تمہیں ان سے دور نہیں کیا۔ کچھ نہ کرتے ہوئے ہر الزام ہمیشہ میرے سر پر کیوں ڈال دیتے ہو؟ کیوں زیان کیوں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ تمہاری ماں سے تمہیں دور کرنے کی ذمہ دار میں نہیں بلکہ تم خود ہو اور تمہارے عمل ہیں۔ وہ اپنے تئیں اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ ایک ہی حل ہے اس سب کا، تم سب بھول جاؤ، سب، ہم نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ نہیں گزار سکتی کجا کے ساری زندگی۔ تم سب سے معافی مانگنے کے بجائے مجھ پر اپنا زور چلا رہے ہو۔ تم کہو تو سب سے معافی مانگ لوں گا، لیکن میں باقی سب کا گنہگار نہیں، صرف تمہارا ہوں، اس لیے صرف تم سے ہی معافی کا خواستگار ہوں۔ تمہارے عمل سے سب گھر والوں کے رشتوں میں درار پڑ گئی اور تم کہتے ہو کہ تم ان کے گنہگار ہی نہیں۔ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ تم بڑے پاپا اور بڑے ماما کی اولاد ہی نہیں، انہوں نے تمہیں کہیں سے لے کر پالا، ورنہ ان کی تربیت تو ایسی نہیں۔ وہ اپنے الفاظ سے زیان کو آگ لگا گئی۔ جنت، وہ اونچی آواز میں غرایا۔ اور اب کیوں گئے؟ آؤ نہ مارو مجھے، بس یہی رہ گیا ہے، یہ بھی کر گزرو۔ ابھی بھی وہ تھپڑ
تمہاری وہ درندگی بھول نہیں پائی میں۔ وہ بھی زہریلی ناگن کی طرح پھنکاری۔ زیان نے مٹھیاں بھینج کر خود کو کنٹرول کیا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو خلا لے کر میری بیٹی میرے حوالے کر دو یا پھر سب بھلا کر میرے پاس آ جاؤ۔ مجھے تم نے اکیلا کر دیا ہے۔ 2 سالوں سے میں بھی اپنوں کی جدائی کا دکھ جھیل رہا ہوں، اور کچھ نہیں تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھ کر اپنی تنہائی دور کر لوں گا۔ بھول ہوگی تمہاری کہ میں کبھی تمہارے پاس آؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آیت سے دستبردار ہونے کی تیاری کر لو۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ نہیں، تمہیں سچائی سے روشناس کروا رہا ہوں۔ عدالت ایک چھوٹی بچی کو اس کی ماں سے کبھی الگ نہیں کرے گی، وہ پر یقین انداز میں بولی۔ عدالت صرف شیرخوار بچوں کو نہیں کرتی۔ جنت نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ پھر عدالت میں ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہوئے اسے وہیں ساکھ چھوڑ کر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ جنت کتنی دیر وہاں جام کھڑی رہ گئی۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے پھسل کر اس کے گال بھگونے لگے۔ اسے اپنی زندگی ریت کے مانند ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی زندگی کا کل سرمایہ اس کی بیٹی تھی۔ اگر وہ بھی اس کے ہاتھوں سے کھو جاتی تو کیا رہ جاتا اس کے پاس؟ عزت و عصمت تو پہلے ہی کھو چکی تھی، ساتھ ساتھ دل کا چین، روح کا قرار، کچھ بھی تو نہ تھا اس کے پاس۔ جس آیت کے دم سے وہ ساری زندگی گزارنے کا سوچے بیٹھی تھی، اگر وہ بھی اس سے دور ہو جاتی تو وہ تو تہ دامہ رہ جاتی۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی جہاں سب اس کے منتظر تھے کہ آخر اس کی کیا بات ہوئی ہے زیان سے۔ وہ کسی سے کچھ کہے بنا دوڑتے ہوئے اپنے روم میں بند ہو گئی۔ سب نے اسے روتے ہوئے اندر جاتا دیکھا تو مزید پریشان ہو گئے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ عائشہ یمنا نے مل کر ساری تیاریاں تقریباً مکمل کر لی تھیں۔ روزانہ بازاروں کے چکر لگ رہے تھے، پھر گھر کی ساری ذمہ داریاں دیکھنا۔ عائشہ تو بھوکلا کر رہ گئی تھی۔ حسام بھی جب فلائٹ سے وقت بے وقت واپس آتا تو عائشہ خود اپنی مرضی سے اس کی پسند میں ڈھل کر اس کے سامنے آنے بھوکلا کر رہ گئی، سو چکی تھی۔ وہ اس وقت اس کے انتظار میں تھا جب عائشہ خود اپنی مرضی سے اس کی پسند میں ڈھل کر اس کے سامنے آئے گی۔ بس یوں ہی دن گزرنے لگے۔ جنت نے زیان سے ہوئی ساری باتیں سارے گھر والوں کو بتا دی۔ زیان کی باتیں سن کر سب کو بہت غصہ آیا۔ زریار نے اس سے خود مل کر بات کرنے کی ٹھان لی، مگر زمارے نے اسے منع کر دیا۔ آج ان سب کی کورٹ میں ملاقات تھی۔ زیان بھی اپنے وکیل کے ساتھ وہاں موجود تھا، اور زمارے زریار دونوں جنت کے ساتھ اپنے وکیل کو بھی لے کر پہنچ چکے تھے۔ میرے خیال میں آپ کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لینی چاہیے، ان کے وکیل نے مشورہ دیا۔ بے شک کھلا لینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جہاں تک بچی کی کسٹڈی کی بات ہے تو ہمارے حریف کا کیس زیادہ سٹرانگ ہے، وہ ان سے بچی لے سکتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، سوچ سمجھ لیجئے ایک بار۔ جج صاحب نے اپنے روم میں ان دونوں کو بلایا اور اس معاملے میں جنت اور زیان کی رائے جانی۔ میں اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اسے طلاق کبھی نہیں دوں گا، زیان نے اٹل انداز میں بتایا۔ مگر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور مجھے اپنی بیٹی کسی صورت انہیں نہیں دینی۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ آپ ان کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ بتائیں، جج صاحب نے پوچھا۔ جنت خاموش بیٹھی، انگلیاں چٹکانے لگی، اسی سوچ میں مبتلا تھی۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑکے لڑکیاں لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے سے طلاق کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ جج صاحب یہ کوئی بات نہیں، جنت نے تڑپ کر ان کی بات درمیان میں کاٹی، مگر پھر وہیں رک گئی۔ میں آپ دونوں کو 6 ماہ کا وقت دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کی آپس میں جو بھی رنجشیں ہیں انہیں دور کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر ان 6 ماہ میں اگر پھر بھی آپ ساتھ رہنا نہ چاہیں تو میں اس کیس کا فیصلہ کر دوں گا، ساتھ ہی آپ کی بیٹی کا بھی۔ وہ تھوڑی اور سمجھدار ہو جائے گی تو جس کے ساتھ وہ خود رہنا چاہے گی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ جنت نے ایک بار بھی زیان کی طرف نہیں دیکھا، جبکہ زیان کی نظریں تب سے صرف جنت کے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ وہ دونوں آگے پیچھے ان کے مخصوص کمرے سے باہر نکل آئے۔ جب زریار اور زمارے کو جج صاحب کے فیصلے کا علم ہوا تو وہ تشویش بھرے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ بابا میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، جنت نے کھردرے پن سے زمارے کو بتایا۔ اب کورٹ کے فیصلے سے منحرف نہیں ہوا جا سکتا، قانون کو ہاتھ میں لینا مناسب نہیں۔ زریار بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ زمارے نے اس سے اپنی رائے لی۔ اگر تم کہو تو میں زیان سے بات کرتا ہوں۔ نہیں بھائی، اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پابند ہے اپنے فیصلے پر، تو پھر جنت تو اس کے ساتھ جانے پر راضی نہیں۔
اور ہم آیت کو بھی خود سے دور نہیں بھیج سکتے۔ آپ زیان کو کہہ دیں کہ وہ یہ 6 ماہ اس گھر میں رہ سکتا ہے، میں اپنی بیٹی کو اپنی نظروں سے دور ہرگز نہیں جانے دوں گا، کم از کم اس طرح مجھے اپنی بیٹی کا تو پتہ رہے گا۔ زمارے نے بیٹی کے خاطر ہار مانتے ہوئے شکستہ آواز میں کہا تھا۔